ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا اور اسلامی قبائل کے نام پیغام بھیجا، جو خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ رمضان سے پہلے ہی مدینہ آ جائے۔ چنانچہ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا اور مختلف قبیلوں نے پوری تیاری کے ساتھ مدینہ کا رخ کیا۔ پھر رمضان کی 10ویں تاریخ کو ہجرت کے 8ویں سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 جانثاروں کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ مسلمان تو یہ بہت پہلے ہو چکے تھے، مگر اب اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ سے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی خوش آمدید کہا اور بہت ہی اتفاق اور محبت سے ملے۔ پھر ان کے بچوں کو آرام و عزت سے مدینہ بھجوا دیا۔ چلتے چلتے اسلامی لشکر خزاعہ کے چشمے پر پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کر وہ ایک بڑے میدان میں ٹھہر گیا۔ لوگوں نے آرام کرنے کے لیے خیمے بھی لگائے۔ ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر قبیلہ الگ الگ آگ روشن کرے۔ مقصد یہ تھا کہ دیکھنے والوں پر شوکت اسلام کی داغ بیٹھے۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ پہرا دینے والوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ ایک اونچے ٹھیلے پر کھڑے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہے تھے کہ پاس ہی انہیں دو صورتیں نظر آئی۔ کانوں نے دونوں کی گفتگو بھی سنی۔ بدیل بولا ابو سفیان بخدا یہ تو خزاعہ کی آگ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہے۔ ابو سفیان بولا قیامت تک خزاعہ کی یہ شان نہیں ہو سکتی، یہ آگ کا جنگل اور آدمیوں کا ٹاٹے مارتا سمندر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا، بے اختیار بول اٹھے، ابو سفیان میں عباس بن عبد المطلب ہوں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کی آگ ہے۔ ابو سفیان چونک پڑا۔ اس نے حیرت سے پوچھا مکہ سے تنہا یہاں کیسے آنا ہوا؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اللہ نے مجھے ہدایت دی اور اب لشکر اسلام کا سپاہی ہوں۔ پھر دونوں قریب ہوئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا خزاعہ اور قریش میں تو صلح کی بات ہو چکی ہے، اب ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سفارش کر دو۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے پہلے تم دونوں اسلام لاؤ۔ بدیل نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مسلمان ہو گئے، لیکن ابو سفیان ہچکچاتا رہا۔ ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی برابر اصرار کرتے رہے۔ بالآخر خدا نے توفیق دی اور اس کا سینہ بھی اسلام کے لیے کھل گیا اور زبان حرکت میں آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو لے کر خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی۔ دونوں کے اسلام کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور دونوں کو مبارکباد دی۔ مکہ اب بالکل سامنے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو کئی حصوں میں تقسیم کیا اور ہر ٹولی کا الگ الگ کمانڈر بنایا۔ نیز سب کو حکم دیا کہ شہر میں الگ الگ دروازوں سے داخل ہو اور جب تک کوئی پہل نہ کرے اس پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو سفیان کا سر جھکا ہوا ہے اور چہرے پر اداسی ہے۔ فرمایا کیا بات ہے ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے ساتھ تم مشوروں میں نہیں شریک ہو رہے ہو؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب قریش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں کچھ ایسے بھی ہے جو انتقامی جذبے سے لبریز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہے کہ فتح پائے تو نرمی سے کام لے اور دشمنوں کو ہم پر ہنسنے کا موقع نہ دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اطمینان رکھو، مکہ میں تو مسلمانوں کے بھی بھائی بند ہے، مہاجرین کے باپ چچا بھی ہے، وہیں پر محترم گھر بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا گھر۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم میں جاؤ اور ان سے کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک اچھے بھائی کی طرح داخل ہوگا۔ آج کوئی غالب نہ مغلوب، کوئی فاتح ہے نہ مفتوح، آج تو محبت اور اتحاد کا دن ہے، آج تو امن و امان اور اطمینان کا دن ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو داخل ہو جائے اس کو امان ہے، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امان ہے، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محبت و پیار کی باتیں سنی تو بہت خوش ہوئے اور دوڑے ہوئے مکہ گئے کہ لوگوں کو یہ خوشخبری سنائے۔ یہ خوشخبری پورے شہر میں انن فانن پھیل گئی اور لرزتے کانپتے دلوں کو سکون و اطمینان کی ٹھنڈک نصیب ہوئی۔ لشکر اسلام مکہ میں داخل ہوا تو مشرکوں نے ہتھیار ڈال دیے اور گھروں کے دروازے بند کر کے چھتوں اور جروکوں سے جھانکنے لگے۔ آج لشکر اسلام گہوارہ اسلام میں داخل ہو رہا تھا۔ مسلمان نہایت حکمت سے شہر میں داخل ہو گئے، پورے امن و اطمینان کے ساتھ کہ نہ کہیں تلوار چلی نہ خون بہا۔ جب پوری طرح سکون ہو گیا اور حالات معمول پر آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا ارادہ کیا۔
خدا کی شان وہی گھر جو خلیل اللہ کی تعمیر تھا، اور وہی کعبہ جو رسول بت شکن کی یادگار تھا، آج 360 بتوں سے معمور تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی، اس کی نوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوکے دیے جاتے اور زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوتے: جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 81۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بلا شبہ باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کعبہ کی کنجی منگائی اور دروازہ کھلوایا، دیکھا تو اندر تصویر کے دشمن خلیل بت شکن کی تصویر تھی، اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی بھی، اور ہاتھوں میں پھانسے کے تیر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مٹانے کا حکم دیا، پھر فرمایا خدا ظالموں کو غارت کرے، یہ بیچارے تو خدا کے پیغمبر تھے، جوئے سے کوسوں دور تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اور جتنی تصویریں تھی سب مٹا دی، خانہ خدا بالکل پاک صاف ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، ساتھ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی یا چند بار تکبیریں کہی۔ کعبہ کے سامنے اہل مکہ کا ہجوم تھا، لوگ قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے بےتاب کھڑے تھے۔ اس وقت زبان مبارک سے یہ یادگار فقرے سنے گئے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ على كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحجاج۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کیا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور تمام فوجوں کو تنہا نیچا دکھایا۔ سن لو تمام مفاخر، خون کے تمام دعوے اور مال کے سارے مطالبے میرے قدموں کے نیچے ہے۔ ہاں صرف کعبہ کی خرید برداری اور حاجیوں کی آبرسانی اس سے مستثنا ہے۔ یا معشر قریش ان اللہ قد اذهب عنکم نخوة الجاہلیت وتعظمها بالآباء الناس من آدم و آدم من تراب۔ قریش کے لوگوں، اب جاہلیت کی نخوت اور خاندانی مفاخرت کو خدا نے مٹایا۔ تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے بہت سے قبیلے اور خاندان بنائے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی خرید و فروخت حرام کر دی۔ اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھائی اور درست لہجے میں پوچھا: قریش کے لوگوں، جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ سب ایک ساتھ پکار اٹھے: خیرا اخ کریم وابن اخ کریم۔ اچھا سلوک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے بھائی ہے اور اچھے بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ تھے کون لوگ؟ کیا تم نے یہ بھی غور کیا؟ یہ محسن عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی اور فکر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو اسلام کو مٹا دینے کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے تھے، اور وہ بھی تھے جن کی تلواروں نے ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخیاں کی تھی، اور وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے دردی سے پتھر برسائے تھے، اور وہ بھی تھے جنہوں نے ایڑیاں لہو لہان کر دی تھی۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو جان نثاروں کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر چٹانوں سے دبا دیتے تھے، اور وہ بھی تھے جو ان کے نحیف و کمزور جسم کو لوہے کی گرم سلاخوں سے داغتے تھے۔ اس تاریخ ظلم و ستم کو سامنے رکھو اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی کا اندازہ لگاؤ۔ Wait for next episode.